السلام علیکم۔ ایک بار پھر میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل سٹوریز ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر کہانی سب سے پہلے مل سکے۔ ناصر اور انم کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے۔ ناصر گاؤں کے ایک اسکول میں استاد تھا اور اسی سلسلے میں اس کی پوسٹنگ شہر میں ہو گئی تھی، مگر شہر میں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور شہر کے مکانوں کے کرائے بھی بہت زیادہ تھے۔ وہ اور انم یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے۔ ناصر نے پوسٹنگ رکوانے کی بہت کوشش کی مگر انہوں نے منع کر دیا، تو ناصر کے ایک دوست جو شہر میں نوکری کر رہا تھا ان کے لیے ایک مکان کا انتظام کیا جو انتہائی سستا تھا۔ اس کی قیمت سن کر ناصر اور انم نے فوراً اس مکان کو خریدنے کے لیے ہاں کر دی۔ وہ دونوں اب بہت اچھا محسوس کر رہے تھے کیونکہ ان کی رہائش کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ کچھ دن بعد وہ اپنا سارا سامان پیک کر کے شہر چلے گئے۔ وہ دونوں پہلی بار شہر آئے تھے تو ان کو سب نیا سا لگ رہا تھا۔ انم بھی ناصر کی طرح پڑھی لکھی تھی مگر وہ نوکری نہیں کرتی تھی۔ اب وہ دونوں اسٹیشن سے اپنے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ دیر بعد رکشہ ایک بہت ہی بڑے سے گھر کے قریب آ کر رک گیا اور بولا کہ جناب آپ کی منزل آ گئی ہے۔ وہ دونوں رکشے سے اتر کر گھر کو غور سے دیکھنے لگے۔ گھر کی حالت کو دیکھ کر وہ کسی بھوت بنگلے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ انم نے کہا کہ اس گھر کی حالت تو بہت خراب ہے، تو ناصر نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ ہم اس کو رہنے لائق بنا لیں گے، اب اتنے کم پیسوں میں تو ایسا ہی گھر ملتا ہے۔ انم نے یہ سن کر ٹھنڈی سانس بھری اور گھر کے اندر جانے لگی، تبھی اس کی نظر آس پاس کے گھروں پر پڑی جہاں کے لوگ ان کو حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ انم نے ان میں سے ایک کو سلام کیا تو اس عورت نے فوراً اپنا دروازہ بند کر لیا۔ انم یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی۔ تبھی ناصر نے اس کو آواز دی اور کہا کہ اب اندر بھی آ جاؤ، کیا باہر ہی کھڑی رہو گی؟ تو انم بھی اس بات کو نظر انداز کر کے گھر کے اندر چلی گئی۔ گھر اندر سے تو بہت اچھا لگ رہا تھا اور زیادہ مرمت کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہاں کسی نے بھی زیادہ عرصے کے لیے رہائش نہیں کی۔ انم کہنے لگی کہ یہاں کے لوگ بہت عجیب ہیں۔ میں نے باہر ایک عورت کو سلام کیا تو اس نے بنا جواب دیے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا، بھلا ایسا بھی کوئی کرتا ہے؟ تو ناصر ہنسنے لگا اور کہا، ارے شہر کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ تمہیں ان کی عادت ہو جائے گی۔ پھر دونوں مل کر گھر کی صفائی کرنے لگے اور رات کو کھانا کھا کر دونوں تھکاوٹ کی وجہ سے جلدی سو گئے۔ اگلے دن ناصر کا نئے اسکول میں پہلا دن تھا اور وہ لیٹ نہیں ہونا چاہتا تھا، اسی لیے وہ جلدی گھر سے نکل گیا کیونکہ شہروں میں ٹریفک جام بہت ہوتی ہے، اور وہاں انم پھر سے گھر سنوارنے میں لگ گئی۔ ناصر نے آدھا سامان گھر کے اسٹور روم میں رکھوا دیا تھا اور آدھا سامان وہ لوگ سیٹ کر چکے تھے، تو انم باقی کا ضروری سامان لینے اسٹور روم میں گئی۔ جیسے ہی اس نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا تو بہت سارے چمگادڑ اڑتے ہوئے کھڑکی کا شیشہ توڑ کر باہر نکل گئے اور انم نے ڈر کر ایک زوردار چیخ ماری، جسے سن کر آس پاس کے لوگ باہر جمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک عورت کہنے لگی، ابھی تو شروعات ہے، یا اللہ خیر کرنا، اور پھر سب لوگ واپس اپنے گھروں میں چلے گئے اور اپنے دروازے بند کر لیے۔ انم نے خود کو سنبھالا اور دوبارہ اسٹور روم میں چلی گئی۔ وہاں بہت سارے باکسز پڑے تھے، ان میں سے ضروری باکسز اٹھا کر وہ باہر کی طرف آنے لگی تو اس کا پاؤں زمین پر رکھی ایک چیز سے ٹکرا گیا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ اس نے باکسز کو سائڈ پر رکھا اور زمین پر پڑے اس عجیب دکھنے والے باکس کو اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اس باکس پر بہت ہی نفیس کشیدہ کاری ہوئی تھی۔ تبھی اچانک اس کو سرگوشی میں آواز آتی ہے کہ اس بکسے کو کھولو، اس میں تمہارے لیے قیمتی تحفہ ہے۔ آواز سن کر وہ ڈر جاتی ہے اور کہنے لگی کہ کون ہے، یہ کس کی آواز تھی؟ مگر اس کو کوئی جواب نہیں آتا، تو وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے کہ لگتا ہے شہر آنے کی خوشی میں پاگل ہو رہی ہوں، اب مجھے آوازیں بھی سنائی دینے لگی ہیں، اور ہنستے ہوئے باکس کھول دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ باکس کو کھولتی ہے بہت تیز ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور ہر طرف ہوا میں دھول اور پتے بکھر جاتے ہیں۔ وہ بہت حیران ہوتی ہے کہ اچانک یہ طوفان کیسا، جبکہ موسم تو بالکل صاف تھا۔ وہ باکس کو نیچے رکھ کر باہر کے حالات دیکھنے چلی جاتی ہے تو باہر تو سب ایک دم ٹھیک تھا۔ وہ واپس آتی ہے اور باکس کو پھر سے کھولتی ہے۔ جب وہ اندر دیکھتی ہے تو اس میں ایک کتاب رکھی تھی جس کا نام تھا خواہشات کا پٹارا۔ وہ کتاب بہت ہی انمول لگ رہی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی انم کا اس کو پڑھنے کا دل کیا۔ اس کتاب کے پہلے صفحے پر لکھا تھا کہ اس کتاب کو پڑھنے والے کو اس بات پر یقین کرنا ہوگا کہ یہ کتاب اس کی تمام خواہشات پوری کر سکتی ہے۔ اگر آپ کو اس بات پر یقین ہے تو اس صفحے کو پلٹ کر کتاب میں لکھی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں، آپ کی زندگی جنت بن جائے گی۔ انم یہ پڑھ کر ہنسنے لگتی ہے اور کہتی ہے
کہ ہاں ہاں مجھے یقین ہے، اور صفحہ پلٹ دیتی ہے، مگر اگلا صفحہ بالکل خالی تھا۔ انم بہت پریشان ہوتی ہے اور باقی کے صفحے بھی پلٹ کر دیکھتی ہے، مگر وہ کتاب بالکل خالی تھی، وہ بس کورے کاغذ کی بنی ہوئی تھی اور کچھ نہیں۔ انم سوچتی ہے کہ کسی نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہے اور اس کتاب کو وہیں واپس رکھ کر اپنا کام کرنے چلی جاتی ہے۔ کام کرتے وقت اس کو بس اسی کتاب کے خیال آ رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر وہ کتاب خالی کیوں ہے؟ اگر وہ کتاب اتنی معمولی ہے تو اس کو اتنے قیمتی باکس میں چھپا کر کیوں رکھا گیا ہے؟ اور وہ کتاب آخر ہے کس کی؟ تو اچانک پھر سے سرگوشی سنائی دیتی ہے کہ جاؤ اور ایک بار پھر وہ کتاب کھول کر دیکھو۔ آواز سن کر وہ پھر سے چونک جاتی ہے اور ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر دوبارہ اسٹور میں جاتی ہے اور کتاب کھولتی ہے، مگر وہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کیونکہ اس بار صفحے پر لکھا تھا کہ اس بکسے میں جو پوٹلی ہے اس میں اپنے آنسو ملا کر سیاہی بناؤ اور اس سے اگلے صفحے پر اپنی خواہش لکھ دو، پھر کتاب کو بند کر کے اس بکسے میں رکھ دو اور کمال دیکھو۔ وہ یہ پڑھ کر چونک جاتی ہے، پھر بہت سوچنے کے بعد وہ ایسا ہی کرتی ہے اور کتاب پر اپنی خواہش لکھ کر اس کو بکسے میں واپس رکھ دیتی ہے اور اسٹور سے باہر آ جاتی ہے۔ اتنے میں ناصر بھی اسکول سے آ جاتا ہے اور انم کو پریشان اور کھویا سا دیکھ کر پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، تم کچھ کھوئی کھوئی سی لگ رہی ہو، جیسے تم نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ وہ ناصر کو فوراً اس کتاب کے بارے میں بتاتی ہے۔ ناصر یہ سن کر ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ صبح سے اکیلی بور ہو رہی تھی تو اچھا طریقہ نکالا ہے بوریت دور کرنے کا، اب مجھے یہ باتیں بتا کر اس گھر سے ڈرا کر مزے لے رہی ہو۔ تو انم کہتی ہے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ میرے ساتھ اسٹور چلیں اور خود وہ کتاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ تو ناصر بھی انم کی بات مان کر اسٹور میں اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید دروازہ کھلتے ہی پانی کی بالٹی اس کے اوپر گرے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ انم فوراً بھاگتی ہوئی باکس کی جگہ پر گئی اور کہا یہ دیکھیں، لیکن وہاں وہ باکس تو تھا مگر اس میں وہ کتاب نہیں تھی۔ تو ناصر کہنے لگا ارے یہ باکس تو مجھے ایک عورت نے دیا تھا، جب ہم یہاں آئے تو اسٹیشن پر ایک عورت مجھے کہنے لگی کہ میں بہت بھوکی ہوں، مجھ سے یہ بکسہ خرید لو، میری تھوڑی مدد ہو جائے گی اور میں اپنا پیٹ بھر لوں گی۔ تو مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے کچھ پیسوں میں یہ بکسہ اس سے خرید لیا، شاید باقی سامان کے ساتھ یہ بھی یہیں اسٹور میں چھوٹ گیا ہوگا۔ تو انم کہنے لگی کہ آپ نے اس بکسے کو کھول کر دیکھا تھا کیا؟ تو ناصر بولا کہ نہیں، کھولا تو نہیں تھا، مگر یہ بہت ہلکا تھا، اس میں کچھ نہیں تھا، یقین کرو۔ انم کہنے لگی آپ میرا یقین کیوں نہیں کر رہے؟ اس میں ایک عجیب سی کتاب تھی جو بالکل خالی تھی اور ایسا لگ رہا تھا وہ مجھ سے باتیں کر رہی ہو۔ اس نے مجھے کہا کہ اپنی کوئی خواہش اس کتاب میں لکھ دو اور پھر کمال دیکھو۔ تو میں نے بھی اس میں لکھ دیا کہ میرے شوہر کو جلدی سے ترقی مل جائے اور وہ اونچے عہدے پر فائز ہو جائیں۔ یہ سن کر ناصر ہنسنے لگ گیا اور بولا تم اور تمہاری باتیں، اب چلو مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ یہ کہہ کر ناصر وہاں سے چلا جاتا ہے اور انم وہیں کھڑی سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ آخر وہ کتاب گئی کہاں؟ میں نے تو خود اپنے ہاتھوں سے اس باکس میں رکھی تھی۔ اتنے میں ناصر کی آواز آتی ہے کہ انم اب آ بھی جاؤ، باقی کی کہانی کل سوچ لینا، آج کے لیے اتنی ہی کافی ہے۔ تو انم منہ بنا کر اسٹور سے باہر آ جاتی ہے اور پھر وہ دونوں مل کر کھانا کھانے لگتے ہیں۔ دوپہر کو ناصر اپنے کسی اسکول کے کام میں مصروف ہو جاتا ہے اور انم کی آنکھ لگ جاتی ہے، تو وہ خواب میں کسی عورت کو چلاتے ہوئے دیکھتی ہے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ناصر فوراً اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا ہوا؟ تو انم اس کو اپنا خواب بتاتی ہے۔ ناصر کہتا ہے نئی جگہ ہے، نیا گھر ہے، ایسے میں ایسا ہو جاتا ہے، فکر مت کرو، تم سو جاؤ، میں یہی ہوں۔ مگر انم کی تو نیند اڑ چکی تھی، تو وہ اٹھ کر چائے بنانے چلی جاتی ہے۔ وہ گہری سوچ میں گم تھی کہ اسے پھر سے کسی کی آواز سنائی دیتی ہے کہ زیادہ مت سوچو، کل کا انتظار کرو، تمہاری زندگی بدلنے والی ہے۔ اسی وقت ناصر کی آواز آتی ہے کہ انم تم کیا کر رہی ہو؟ چائے بنانے میں اتنا وقت لگتا ہے کیا؟ اب آ بھی جاؤ۔ تو انم بوکھلا کر چائے کپوں میں ڈالنے لگتی ہے۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ناصر کو صاف دکھائی دے رہے تھے۔ تو ناصر بولا کہ انم تم اتنا کیوں سوچ رہی ہو؟ ارے وہ بس ایک خواب ہی تو تھا۔ تو انم کہتی ہے کہ نہیں، میری پریشانی کی وجہ وہ خواب نہیں ہے، دراصل یہاں کچھ تو عجیب ہے، جب سے اس گھر میں آئی ہوں عجیب سی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، مگر آس پاس دیکھنے پر وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا۔ پہلے تو لگا میرا وہم ہے، مگر یہ وہم نہیں ہے، پکا اس گھر میں کوئی ہے۔ ناصر اسے یقین دلاتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تم بس تھک گئی ہو، تھوڑا آرام کر لو، آج رات ہم باہر کھانے پر جائیں گے۔ تو انم خوش ہو جاتی ہے۔ رات کو وہ لوگ گھر لیٹ آئے اور بہت تھک چکے تھے تو آتے ہی سو گئے۔ اگلے دن معمول کے مطابق ناصر اسکول کے لیے نکل گیا اور انم اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اس کو اسٹور سے کسی چیز کے گرنے کا شور سنائی دیا۔ وہ فوراً اسٹور روم میں گئی تو دیکھا اس نفیس باکس میں سے روشنی نکل رہی تھی۔ وہ یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔
جب اس نے قریب جا کر دیکھا تو اس کتاب کے دوسرے صفحے پر لکھا تھا کہ تمہاری خواہش پوری ہو گئی ہے، اب تم اپنی دوسری خواہش لکھو اور وقت آنے پر میرا انعام تیار رکھنا۔ انم بہت دیر انعام کے بارے میں سوچتی رہتی ہے کہ آخر جو میری خواہشات پوری کر سکتا ہے اس کو بھلا مجھ سے انعام کی کیا ضرورت ہے۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجتی ہے تو وہ فون اٹھانے کے لیے کمرے میں چلی جاتی ہے تو ناصر اس کو بتاتا ہے کہ اس کی ترقی ہو گئی ہے اور اس کو پروفیسرز کا ہیڈ بنا دیا گیا ہے اور تنخواہ بھی 4 گنا بڑھا دی ہے۔ میری تو لاٹری نکل گئی۔ ویسے تم نے سچ میں دعا کی تھی یا بس ایسے ہی بول دیا تھا؟ تو انم گمسم کھڑی رہتی ہے اور فون بند کر دیتی ہے۔ اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسا رد عمل ظاہر کرے۔ وہ فوراً کتاب کے پاس جاتی ہے اور اس پر لکھتی ہے کہ تمہیں مجھ سے کیا انعام چاہیے؟ تو جواب آتا ہے، میں اپنا انعام خود لیتی ہوں، تم بس خواہش بتاؤ۔ وہ بہت سوچتی ہے اور پھر ایک اور خواہش کاغذ پر لکھ کر اس کو واپس بکسے میں رکھ کر بند کر دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد ناصر بھی گھر آ جاتا ہے۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس کو اپنی ترقی پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ بس 3 دن میں میری ترقی کیسے ہو گئی، جبکہ یہاں تو لوگ 10 سالوں سے بھی زیادہ عرصے سے کام کر رہے تھے۔ بھائی جو بھی ہو، ہمارے لیے گھر بہت لکی ثابت ہو رہا ہے۔ تو انم کہتی ہے کہ آپ کو اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ وہ کتاب سچ میں ہے، اور آج میں نے اپنی دوسری خواہش بھی اس کتاب میں لکھ دی ہے۔ تو ناصر کہتا ہے کہ اور کیا ہے وہ تمہاری دوسری خواہش؟ انم کہتی ہے کہ ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں مگر کوئی اولاد نہیں ہے، تو میں نے لکھ دیا کہ مجھے ایک چاند سا بیبی چاہیے۔ ناصر یہ سن کر ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے، میری ترقی تو محض اتفاق ہے، کیونکہ کوئی وقت قبولیت کا بھی ہوتا ہے۔ تم نے دعا کی اور دعا قبول ہو گئی۔ اب بچے بھلا کتابوں میں لکھنے سے تھوڑی مل جاتے ہیں، یہ تو رب کی دین ہے، جس کو چاہے نواز دے، جس کو چاہے نہ دے۔ انم یہ سن کر خاموش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ میری یہ خواہش بھی ضرور پوری ہوگی۔ اگلے دن اتوار تھا اور چھٹی کا دن تھا۔ ناصر نے سوچا کہ آج انم کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ تیار کرے، تو وہ ناشتہ بنانے لگ جاتا ہے۔ اسی وقت انم کے چیخنے کی آواز آتی ہے۔ اس نے شاید پھر سے وہی خواب دیکھا تھا۔ وہ ناصر سے کہتی ہے کہ نہ جانے وہ عورت کون ہے جو بہت تکلیف میں ہے، مجھ سے اس کا درد دیکھا نہیں جاتا۔ ناصر کہتا ہے، ارے چھوڑو نہ اسے، وہ تو بس ایک خواب ہے، تم ناشتہ کرو اور بتاؤ کیسا بنا ہے۔ انم جیسے ہی ایک نوالہ لیتی ہے اس کو الٹی آنے لگتی ہے۔ وہ فوراً بستر سے اٹھنے لگتی ہے تو بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ ناصر فوراً ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہے تو چیک اپ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ انم امید سے ہے۔ اب ناصر کو بھی فکر ہو رہی تھی۔ وہ اس بات کو سن کر خوش بھی تھا اور حیران بھی۔ تبھی انم کہتی ہے کہ دیکھا آپ نے، میں نے کہا تھا نا کہ وہ کتاب میری یہ خواہش بھی ضرور پوری کرے گی۔ ناصر اس کی بات سن کر خاموشی سے کھڑا اس کو دیکھتا رہا۔ پھر ڈاکٹر کو دروازے تک چھوڑنے کے بعد وہ فوراً اسٹور روم میں گیا اور وہ بکسا کھولا۔ اس بار ناصر کو بھی وہ کتاب دکھائی دی۔ اس نے کتاب کو جیسے ہی کھولا تو اس کو ایک چبھن سی محسوس ہوئی، جیسے کوئی سوئی چبھ گئی ہو، تو اس کا خون نکل کر کتاب کے صفحے پر لگ گیا اور پھیلنے لگا۔ ناصر بہت پریشان ہوا کہ اگر یہ کتاب سچ میں ہے تو اس دن مجھے کیوں دکھائی نہیں دی۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ تبھی اس کے کانوں میں ایک زوردار چیخ کی آواز آئی۔ وہ آواز اتنی تیز تھی کہ ناصر بے ہوش ہو گیا۔ انم نے ناصر کو اٹھایا اور ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی مگر وہ ہوش میں نہیں آیا۔ انم بہت روئی اور ڈاکٹرز کو بھی چیک کروایا مگر سب نے یہی کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ جانے یہ بے ہوش کیوں ہے۔ جب انم کی نظر ناصر کے ہاتھ پر گئی تو اس کی حالت بہت تیزی سے بگڑ رہی تھی اور اس کا جسم بھی گل رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے ناصر کو گھر جانے کا کہہ دیا۔ انم مایوس ہو کر ناصر کو گھر لانے ہی والی تھی کہ راستے میں انم کو ایک آدمی ملا جو فقیر کے حلیے میں تھا۔ وہ انم سے کہنے لگا کہ اپنی اور اپنے شوہر کی زندگی چاہتی ہو تو اس منحوس کتاب کو اپنے گھر سے باہر پھینک دو ورنہ سب برباد ہو جائے گا۔ تبھی آس پاس کے لوگ انم کو کہتے ہیں کہ بیٹی یہ تو پاگل ہے، دراصل تم لوگوں سے پہلے یہ اسی گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ رہا کرتا تھا، اس کی بیوی کی اچانک موت سے یہ پاگل ہو گیا ہے۔ تو انم نے پوچھا کہ اس کی بیوی کی موت کیسے ہوئی؟ تو وہ آدمی بولا کہ پتہ نہیں بیٹی، کوئی کہتا ہے کہ اس کو ایک عجیب سی بیماری ہو گئی تھی اور اس کا پورا جسم گل گیا تھا، اور کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جادو ٹونا کرتی تھی، مگر اب اللہ جانے سچ کیا ہے۔ انم یہ سن کر بہت پریشان ہوئی اور فوراً گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب وہ گھر پہنچی تو وہی آدمی اس کے گھر کے باہر کھڑا روتا ہوا اشاروں میں کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ انم کو دیکھ کر وہ درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ انم نے بھی ایسا ظاہر کیا کہ جیسے اس نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ وہ ناصر کو اندر لے گئی اور فوراً اسٹور میں جا کر کتاب کھولنے لگی مگر کتاب تھی کہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پھر اچانک اس کو آواز آتی ہے کہ مجھے تیرے یقین میں ملاوٹ دکھائی دے رہی ہے، اگر ایسا ہے تو مجھ سے دور ہو جا۔ یہ سن کر انم گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، مجھے بس کچھ سوالوں کے جواب چاہیے۔
तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आओ। उसी वक्त किताब खुल जाती है और उसमें वही ख्वाब वाली औरत चिल्लाती दिखाई देती है। अनम ये सब देखकर बहुत खौफजदा हो जाती है और स्टोर से भागकर बाहर आ जाती है तो कमरे की खिड़की के पास वही आदमी खड़ा होता है। अनम उसके पास जाती है और पूछती है कि तुम उस किताब के बारे में कैसे जानते हो। तो वो आदमी बहुत रोता है और कहता है, सारी दुनिया मुझे पागल समझती है मगर मैं पागल नहीं हूँ। इस मनहूस किताब ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी बीवी की जिद ने उसकी जान ले ली और अब वही गलती तुम करने जा रही हो। मैंने बहुत मेहनत से पैसे जमा करके ये घर खरीदा था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं और प्रवीण पहली बार इस घर में आए थे। हमारी शादी को 8 साल हो गए थे मगर कोई औलाद नहीं थी। प्रवीण को बच्चे बहुत पसंद थे और वो बच्चे की चाहत में पागल हो रही थी। तो उसको जो कोई कुछ भी बताता वो बिना सोचे समझे हर काम करती थी। फिर एक दिन उसको एक औरत मिली और उसने प्रवीण को एक बक्सा दिया और कहने लगी कि जो चाहोगी वो मिलेगा, बस ये जो तुमसे कहता जाए वो करती जाओ। प्रवीण खुश होकर इस बक्से को घर ले आई। जब उसने बक्से को खोला तो उसमें एक किताब थी। वो किताब उसको जैसा जैसा कहती गई प्रवीण वैसा ही करती गई। कुछ ही दिन गुजरे थे कि हमारी तमाम ख्वाहिशात पूरी होने लगी। मेरी तरक्की हो गई, जायदाद के मसले भी हल हो गए। जब सब ख्वाहिशात पूरी हो गई तो प्रवीण ने बच्चे की ख्वाहिश जाहिर की और हमारी वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई। प्रवीण को माँ बनने की खुशी तो मिली मगर ये ज्यादा दिन के लिए नहीं थी। उस किताब ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था और अपनी कीमत मांगने लगी। प्रवीण अब पूरी तरह बदल गई थी। मेरे लाख समझाने पर भी वो इस किताब की बातें मानने से बाज नहीं आई। अगर वो इनकार करती तो किताब उसको तकलीफ पहुंचाती। फिर एक दिन उसको एक बहुत भयानक बीमारी लग गई और वो बूढ़ी होने लगी। जैसे जैसे महीने बढ़ रहे थे वो बूढ़ी हो रही थी और किताब के सफ़े लाल होने लगे। फिर वही हुआ जिसका डर था, प्रवीण की मौत वाक़ई हो गई और वो एक राख में तब्दील हो गई। आज भी वो इस किताब में कैद है। तुम्हारे शौहर को ये किताब भी प्रवीण ने ही दी थी क्योंकि वो मजबूर थी। अनम उस आदमी की बातें सुनकर परेशान हो जाती है और कहती है कि मैंने भी इस किताब से एक बच्चे की ख्वाहिश ज़ाहिर की है और अब मैं उम्मीद से हूँ। तो आदमी बोला कि इसका मतलब तुम्हारे शौहर की जान खतरे में है। जाओ और इस किताब के कागज़ों को लाल होने से रोको। अगर वो पूरी तरह लाल हो गई तो तुम्हारे शौहर को निगल जाएगी, क्योंकि यही उसकी कीमत है। उसको बस खून चाहिए और इंसान अपनी चंद ख्वाहिशात के बदले अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। प्रवीण को तो मैं नहीं बचा सका मगर तुम अब भी अपने शौहर को बचा सकती हो। अनम कहती है, मगर मैं ये कैसे करूँगी, मुझे कुछ मालूम नहीं है। आदमी कहता है, अगर मुझे मालूम होता तो मैं प्रवीण को मरने ही क्यों देता। शायद अगर तुम इस बच्चे को ज़ाया कर दो तो सब ठीक हो जाए। अनम कहती है, इसमें इस मासूम का क्या कसूर है। आदमी कहता है, क्योंकि ये बच्चा ही तुम्हारे शौहर के मरने की वजह बन रहा है। जैसे जैसे तुम्हारे शौहर का जिस्म गलेगा वैसे ही इस बच्चे का वजूद बनता रहेगा और जब इसके दुनिया में आने का वक्त करीब होगा तुम्हारा शौहर मर जाएगा। तब यह बच्चा इस दुनिया में उस शैतान का रूप लेकर पैदा हो जाएगा और फिर कोई भी इससे महफूज नहीं रहेगा। इंसान को अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। न जाने क्यों हम भटक कर गलत रास्ते अपना लेते हैं और नुकसान के बाद ही समझते हैं। अनम उसकी बात सुनकर बहुत शर्मिंदा होती है और फैसला करती है कि वो इस बच्चे को ज़ाया कर देगी और अपने शौहर को कुछ नहीं होने देगी। उसी वक्त उसको एक आवाज़ आती है कि ये तुम क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? इतनी मुश्किल से तुम्हारी गोद भरी है और तुम इस पागल की बातों में आकर उसे उजाड़ रही हो। इससे पूछो इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। हो सकता है कि ये इसकी कोई चाल हो और ये वो किताब हासिल करना चाहता हो, क्योंकि ये एक फ़कीर है और तुम्हारे पास सब कुछ है। सोच समझ कर कदम उठाना, ऐसा न हो कि हाथ आई दौलत से भी जाओ और औलाद से भी। किस्मत बार बार मेहरबान नहीं होती। उसकी बातें सुनकर अनम अपने कानों पर हाथ रख लेती है और चिल्लाकर कहती है, अब मैं तेरी किसी बात में नहीं आऊँगी। मैंने तेरी बातें मानकर पहले ही खुद को बहुत मुश्किल में डाल लिया है। अब मैं सब ठीक कर दूंगी। और फौरन घर के अंदर दाखिल होती है। नासिर अपने कमरे में बेहोश पड़ा था और उसकी हालत बहुत तेजी से बिगड़ रही थी। अनम रोते हुए स्टोर रूम में दाखिल हो गई, जहां वो किताब आधी लाल हुई बॉक्स के अंदर पड़ी थी और उसको पूरी लाल होने में अब ज्यादा वक्त नहीं था। अनम फौरन उस किताब को बाहर निकालती है और अपने आंसुओं की स्याही से उस पर एक और ख्वाहिश लिखने का सोचती है। वो जैसे ही लिखने लगती है, एक भयानक औरत उसके सामने जाहिर होती है और कहती है कि ये तुम क्या करने जा रही हो? जानती नहीं कि ये किताब अभी तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करने में लगी हुई है। अपनी अगली ख्वाहिश के लिए तुम्हें उसके हुक्म का इंतजार करना होगा। जब तक किताब खुद ना कहे तुम उस पर कुछ नहीं लिख सकती। अनम बहुत खौफजदा हो जाती है, मगर फिर भी वो कहती है कि मैं तो बस किताब को देखने आई थी, और उस पोटली में मौजूद स्याही को उठाकर हवा में उड़ा देती है। उसी वक्त वो औरत भड़क जाती है और कहती है कि बेवकूफ़ औरत, ये तुमने क्या किया?
اس کے بنا تم اپنی خواہشات اس کتاب میں نہیں لکھ سکتی۔ اس کا ڈر دیکھ کر انم کو ہمت ملتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے اس راگ سے اب اور کوئی خواہش لکھنی بھی نہیں ہے۔ بھلا ایسی سیاہی کا کیا فائدہ جو سوکھنے کے بعد اڑ جائے؟ سیاہی تو ایسی ہونی چاہیے جو کبھی نہ مٹے۔ اور پھر پکی سیاہی سے اس کتاب میں لکھ دیتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ سب کچھ پہلے کی طرح ہو جائے اور یہ کتاب ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے، جو پھر کبھی کسی کو نہ ملے۔ انم کے ایسا کہتے ہی وہ عورت راکھ میں تبدیل ہو کر کتاب میں بند ہو جاتی ہے اور اس میں بہت سی قید عورتوں کے چہرے بن کر سامنے آنے لگتے ہیں، جو اب آزاد ہو چکی تھیں، جن کی راکھ سے اس کتاب نے اس عمل کو جاری رکھا ہوا تھا۔ اب کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا تھا۔ تبھی کتاب سے آواز آئی کہ یہ تو نے کیا کر ڈالا، مجھے میرے ہی جال میں قید کر دیا، اور چلاتے ہوئے ہوا میں غائب ہو گئی۔ اسی وقت انم کو ناصر کی آواز آتی ہے کہ بیگم تم کیا کر رہی ہو، یہاں آؤ، پورا گھر بکھرا ہوا ہے، چلو مل کر گھر کو صاف کرتے ہیں، کل میرے اسکول کا پہلا دن ہے، میں لیٹ نہیں ہونا چاہتا۔ اب انم کی زندگی میں سب کچھ پہلے کی طرح ہو گیا تھا۔ انم کے علاوہ اس کتاب کا راز کوئی نہیں جانتا تھا، سوائے اس آدمی کے جس کو ساری دنیا پاگل سمجھتی تھی۔ اس بات کو 3 سال گزر گئے ہیں۔ انم اور ناصر کو اللہ نے ایک بہت پیاری سی بیٹی سے نوازا اور وہ آج بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔